ایمان، اسلام اور اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی کسی نام سے، کوئی آزادی اظہار رائے کے نام پہ، کوئی آزادی کے نام پہ، کوئی ہیومن رائٹس کے نام پہ، اور کوئی کسی نام سے اخبارات بھرے پڑے، اخبارات پڑھتے ہیں، ایک اور ہی دنیا نظر آتی ہے، ٹی وی دیکھتے ہیں، اس میں پروگرام کرنے والے کچھ اور ہی بولی بول رہے ہیں۔ لہٰذا ایمان کی فکر کریں، ایمان کی قدر کریں۔ جو ایمان دشمن ہے نہ انہیں سنیں، نہ انہیں دیکھیں، ان کی شکل تک نہ دیکھیں، اور اپنے آپ کو دیندار لوگوں سے جوڑ کے رکھیں۔ الحمدللہ جیسے دعوت اسلامی ہے، جیسے علماء اہل سنت ہیں، اپنے آپ کو ان سے وابستہ رکھیں گے تو ایمان بچا رہے گا، اور اگر ادھر ادھر ہر طرف منہ مارنے کی عادت رہی تو کسی بھی جگہ ایسا غلط منہ پڑے گا کہ منہ ہی باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا اس کی بہت زیادہ فکر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ کافی سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور اپنے سوالات ہمیں کمنٹ کے ذریعے بھیج رہے ہیں۔ جمیل احمد بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جو گوشت کا صدقہ پرندوں کو دیا جاتا ہے، چیلوں وغیرہ کو، تو کیا یہ دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کسی بھی ذی روح کو نفع پہنچانا ثواب کا کام ہے، لہذا پرندوں کو گوشت کھلائیں یا دانہ کھلائیں۔ جو دانہ کھانے والے ہیں ان کو دانہ پیش کر دیں، جیسے چڑیا ہے، کبوتر ہے۔ جو گوشت کھانے والے ہیں ان کے سامنے گوشت کر دیا تو اس کا ثواب ملے گا۔ ہر ذی روح میں اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے۔ البتہ ایک صورت ہے کہ جس سے منع کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ جو کفار کا کوئی مخصوص طریقہ ہو، جیسے کووں اور چیلوں کی باقاعدہ دعوت کی جائے، تو اب ان کی دعوت کرنا یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، تو لہذا اس طریقے کی بطور خاص جو ہے وہ ممانعت ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کھانے اور پینے کے لیے کچھ ان کو پیش کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حسن رضا بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ الٹی چارپائی کھڑی کرنا گناہ ہے۔ ہمارے یہاں اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ الٹی چارپائی کھڑی نہ کریں۔ بعض لوگ الٹی چارپائی کھڑی کرنے سے منع کرتے ہیں اور بعض رکھتے الٹی چارپائی، یہ دونوں ہی غلط ہے۔ الٹی چارپائی کھڑے کرنے میں نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی مذمت ہے، اور نہ اس کے اندر کوئی وعید ہے۔ اور جو بعض لوگ کچھ دنوں میں الٹی چارپائی اس لیے رکھتے ہیں کہ بھئی آج کل الٹی چارپائی ہی رکھنی چاہیے، وہ بھی غلط ہے۔ اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ زبیر بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ فجر میں اتنا ہی ٹائم رہ گیا ہے وقت ختم ہونے میں، صرف 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں، تو فجر کی سنتیں پڑھیں یا فرض؟ اگر صرف 2 رکعت ہی پڑھی جا سکتی ہے تو پھر وہ 2 رکعت فرض ہی پڑھے، کیونکہ سنتیں پڑھنے میں تو فجر کی نماز نکل جائے گی، فرض نکل جائیں گے، تو لہذا ضروری ہے کہ سنتیں ترک کر دیں اور فرض ادا کریں۔ اور یہ جو سنتیں رہ گئی یہ طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ بعد اب ان کو پڑھ لیا جائے تو یہ امید ہے کہ اس کی جگہ پہ ہو جائیں گی۔ ذیشان بھائی کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ قبر پر گھاس لگانا کیسا ہے؟ قبر پر گھاس لگانے میں حرج نہیں ہے۔ گھاس جو ہے، تر گھاس جو ہے یہ تسبیح کرتی ہے، اور تسبیح سے اس میت کو تسکین ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعد وہ پتھر بھی رکھ دیتے ہیں قبر کے اوپر۔ پتھر رکھنے کی تو جو ہے نا کوئی یوں کہہ لیں کہ معقول وجہ نہیں ہے کہ پتھر قبر کے اوپر رکھ دیا جائے۔ نشانی کے طور پہ کنارے پہ پتھر رکھ دے تو ٹھیک ہے، لیکن عین قبر کے اوپر پتھر رکھنا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے خود میت کے سینے پہ پتھر رکھنا، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ عاطف بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، کیونکہ قربانی ایک خاص عبادت کا نام ہے، یہ کوئی عام گوشت وغیرہ نہیں ہے۔ جب یہ عبادت ہے اور یہ عبادت ہے وحدہ لا شریک کی، تو لہذا وہ گوشت کہ جس کے ذریعے وحدہ لا شریک کی عبادت ادا کی جا رہی ہے، وہ اس خدا کے نہ ماننے والے کو، کسی کافر مشرک کو نہیں دیا جائے گا۔ عمران جٹ بھائی ہیں، کافی دفعہ یہ سوال پیش کر چکے ہیں کمنٹ میں، پوچھ رہے ہیں کہ بری عادتوں کو اچھی عادتوں میں کس طرح کنورٹ کیا جا سکتا ہے؟ بری عادتوں کو اچھی عادتوں میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک پورا پروجیکٹ بنانا پڑتا ہے، ایک پورا پلان کرنا پڑتا ہے۔
ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو کوئی ہمیں پھونک مارے اور ہماری ساری غلط عادتیں ختم ہو جائیں، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے، مجھے کسی نے واقعہ بیان کیا، اہل سنت کے بہت عظیم عالم سید تراب الحق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی خدمت میں ایک میرے دوست موجود تھے، تو ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ حضور بس کوئی تعویذ دے دے کہ میں نمازی بن جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مولانا بھائی صاحب، اگر تعویذ سے ہی نمازی بنانا ہوتا تو میں کافی سارے تعویذ لکھ کے ہیب ڈیم کے اندر نہ ڈال دیتا جا کے، تو ہب ڈیم کے اندر ڈال کے سارے پورے شہر کراچی کو ہی نمازی بنا دیا جائے۔ تو بھائی نمازی بننے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، ہر کام تعویذ سے نہیں ہوتا۔ تعویذ سے جو کام ہیں وہ کیے جائیں جو تعویذ سے ہونے والے ہیں، اور جو اپنی کوشش اور محنت سے ہونے والے ہیں وہ اپنی کوشش اور محنت سے کیے جائیں۔ تو یہی معاملہ ہے عادات کے بدلنے کا۔ عادات بدلنا یوں تو ممکن ہے کہ کوئی صاحب نظر ولی ایسا تصرف کرے، ایسی نظر کرے کہ آدمی کے دل کی دنیا بدل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسے اولیاء کرام دنیا میں کتنے ہیں اور کہاں ہے، یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کی تعداد بہت کم ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے دعا کروائی جائے، تو دعا سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کا فرمایا، یہ فرمایا کرو، عمل کرو، اچھے عمل کرو، حکم دیا کرنے کا۔ بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستہ کھولتا ہے۔ قرآن نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہمت استعمال کرتے ہیں، تو ہم انہیں اپنے راستوں کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ تو کچھ بندے کو کرنا پڑتا ہے، بندہ تھوڑا سا کرتا ہے تو پھر خدا کی رحمت بہت زیادہ کرتی ہے۔ حدیث میں فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، میری رحمت اس کی طرف ایک گز بڑھ جاتی ہے، اور بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ لیکن بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ کچھ بندہ بھی کرے۔ تو لہٰذا عادت کو بدلنا ہے تو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ عادت کی جگہ پر دوسری عادت رکھنی پڑے گی۔ صرف عادت چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، ہاں اس عادت کا کوئی متبادل ہے تو اسے اختیار کیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ جو عادت چھوڑنی ہے اس کی برائیاں لکھ لیں، جو عادت اپنانی ہے اس کی اچھائیاں لکھ لیں، اور ان چیزوں کو پڑھتے رہیں۔ تیسرے نمبر پہ روزانہ کچھ نہ کچھ سوچتے رہیں کہ میں نے یہ عادت چھوڑنی ہے، یہ اپنانی ہے۔ پھر اچھی عادت والوں کی صحبت اختیار کریں اور اس بری عادت والوں کی صحبت سے بچیں۔ اس کے ساتھ نماز کی پابندی کریں، دینی اجتماعات کے اندر اور محافل کے اندر جانا شروع کریں۔ تو جب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو پھر انسان کے قلب کی کیفیت بدلتی ہے، اور دل کی کیفیت بدلتی ہے تو پھر عادت بدلتی ہے۔